صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الساعی علی الارملة والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او کالذی یصوم النہار ویقوم اللیل۔ بیوہ اور مسکین کے لیے کوشش کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے، یا اس شخص کی مانند ہے جو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ اس چیز کی اہمیت ذکر فرمائی ہے، اور خود آپ کے اسوہ حسنہ سے اور آپ کی سیرت طیبہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو معاشرے کے کمزور لوگ ہیں، جو کمزور طبقہ ہے معاشرے کا، آپ ان کے لیے بہت زیادہ فکر مند رہا کرتے تھے، ان کا خیال رکھا کرتے تھے، ان کی ضرورتوں میں، ان کی مشکلات میں، ان کی تکلیفوں اور پریشانیوں میں اور ان کے دکھوں اور غموں میں ان کے کام آیا کرتے تھے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو آپ کی دعوت کے حوالے سے انتہائی مؤثر ثابت ہوئی، اور یہی حسن اخلاق بھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو باقاعدہ نہ صرف یہ کہ دین کا حصہ قرار دیا، بلکہ اس کی بڑی فضیلت بھی ذکر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے بہت زیادہ راضی ہوتا ہے کہ جو کمزور لوگوں کا خیال کرتا ہے، ان کے لیے کوشش کرتا ہے اور ان کے لیے محنت اور دوڑ دھوپ کرتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی: الساعی علی الارملة والمسکین، بیوہ اور مسکین کے لیے کوشش کرنے والا۔ الساعی کوشش کرنے والا یعنی محنت کرنے والا، دوڑ دھوپ کرنے والا۔ اب یہ کوشش کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جس نے ذرا سی بھی کوشش کی اور ذرا سی بھی اس نے تگ و دو کی اور جو ہے وہ جد و جہد کی، علی الارملة والمسکین، بیوہ اور مسکین کے لیے۔ جو بیوہ عورت ہے، جو مسکین ہے، جو ضرورت مند ہے، جو محتاج ہے اور حالات کے مارے ہوئے ہیں اور حالات سے تنگ ہیں، ان کی گزر بسر ان کے لیے مشکل ہو چکی ہے، ایسے لوگوں کے لیے۔ اور جو بیوہ عورت ہوتی، بیوہ عورت کا خاص طور پر آپ نے ذکر کیا ہے۔ الارملہ عام طور پر اسی عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کا شوہر فوت ہو جائے، اگرچہ اس میں وہ بھی شامل ہے کہ اس کے وسیع تر مفہوم ہے کہ جو مطلقہ ہو، جس کو طلاق ہو گئی ہے، اب اس کا سہارا کوئی نہیں ہے، اس کا کمانے والا کوئی نہیں ہے، تو آپ نے دونوں کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے۔ اور مسکین کے لفظ کے اندر بھی عموم ہے، یعنی کماتا تو ہے لیکن اتنی نہیں ہے کہ اس کی گزر بسر ہو جائے، اس کی ضروریات پوری ہو جائیں۔ جیسے آپ نے فرمایا لیس المسکین الذی، فرمایا کہ وہ مسکین نہیں ہے کہ جس کو ایک یا دو کھجوریں لوٹا دے، بلکہ مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس اتنا نہ ہو، لیس لہ غنی یغنی، جو اسے کفایت کر جائے، اور لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس پر صدقہ کیا جائے، لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں چل پاتا۔ تو فرمایا کہ ان کے لیے جو کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، سعی کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، وہ اس شخص کی مانند ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ مجاہد کا کتنا مقام ہے اور کتنی فضیلت۔ جہاد چوٹی کا عمل ہے دین اسلام میں، اور کوئی عمل بھی اس کی ہم پلہ نہیں ہے، لیکن آپ اس عمل کو مجاہد فی سبیل اللہ کے برابر قرار دے رہے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مانند، یا پھر اس شخص کی مانند ہے جو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے۔ اس کی راتیں بھی اللہ کی عبادت میں بسر ہوتی ہیں اور اس کے دن بھی اللہ کی عبادت میں روزہ رکھ کر بسر ہوتے ہیں۔ تو بہت زیادہ اس کی آپ نے فضیلت بیان فرمائی، لہذا ہمیں اس طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ اپنے لیے تو ہر کوئی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن جو معاشرے کے کمزور لوگ ہیں ان کے لیے فکر مند ہونا اور ان کا خیال رکھنا
ان کے ساتھ ہر ممکن تعاون کرنا یہ بھی نہ صرف ہمارے دین کا حصہ ہے بلکہ اس کی بڑی فضیلت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہے کہ انسان اس عمل کے ذریعے اللہ کے ہاں بہت زیادہ مقام اور مرتبہ حاصل کرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے.